اچھا اب ہم ذرا پاکستان بھارت معاملات پر بھی بات کر لیتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا جی جب یہ جنگ شروع ہوئی تو جے ڈی وینس کی روبیو کی سٹیٹمنٹس بھی میں نے دیکھی, وہ دیور لیسٹ کنسرنڈ, بلکہ انہوں نے کہا ان دونوں کا معاملہ ڈیل کریں. پھر اس کے بعد جب جنگ ہوئی اور سیز فائر کے لیے ٹرمپ کیم انٹو ایکشن, اور پھر وہ اب تک قریباً 15 بار کہہ چکے کہ میں نے سیز فائر کروایا. 18 بار. اچھا 18 ہو چکی ہے تعداد, چلیے تصحیح کا شکریہ. 18 بار کہہ چکے میں نے یہ جنگ بندی کروائی. لیکن آن دی کانٹریری مودی سرکار یا بھارت بار بار اسے ڈینائی کر رہا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ پا رہا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی واقعتاً ان کی انوالومنٹ تھی, ہوئی سیز فائر, کافی اکاؤنٹ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں, سو انڈیا کیا سبکی سے بچنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے یا کچھ اور ہے کہانی؟ دیکھیں اس کا ہمیں پوری طرح علم تو اس وقت ہوگا جب امریکہ کے جو اس وقت حکام ہیں وہ اپنے میموائرز لکھیں گے حکومت سے فارغ ہونے کے بعد. اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکو روبیو صاحب نے کئی فون کالز کیے اس رات, پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی. ان کی بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بات چیت ہوئی, ان کی بھارت کے وزیر خارجہ سے بات, پاکستان میں بھی ان کی پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی, وزیر اعظم سے بات ہوئی, اور اس کے علاوہ انہوں نے آرمی چیف سے بھی بات کی. تو ان کی کچھ نہ کچھ سرگرمی کا تو کردار تھا جنگ بندی کرانے میں. دوسری طرف بھارت کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جنگ بندی اس وجہ سے کی ہی نہیں کہ امریکہ نے ہم سے کہا تھا, ہم نے تو جنگ بندی اس وجہ سے کی کہ بالآخر پاکستان نے ہم سے کہا تھا, اور ہمارا اور پاکستان کا پرانا یہ معاہدہ ہے, شملہ معاہدے کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی ہمارے درمیان کو تنازع ہوگا تو ہم اس کو دو طرفہ طور پر حل کریں گے. تو پاکستان موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ امریکہ آئے اور کوئی کردار ادا کرے پاکستان اور بھارت کے تنازع میں. بھارت یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نہیں, اس سے کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آئی ہے. اگر یہ جنگ بندی ہوئی بھی ہے اور اس میں کسی نے کوئی کردار چھوٹا موٹا ادا بھی کیا ہے یا بڑا بھی ادا کیا ہے, تو ہم اس کو ایک مستقل ثالث اور ثالثی کے کردار کے طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہیں. تو سیاسی موقف بھی ہے اور ممکن ہے کہ اس میں کچھ چھوٹی موٹی حقیقت بھی ہو کہ جب امریکنوں نے بھارت سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے, تو انہوں نے کہا جی ہم اسی وقت جنگ بندی قبول کریں گے جب پاکستان سے ہمیں فون آئے گا. تو پاکستان سے فون ہو گیا, انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہ اس کی بنیاد کے اوپر کہتے رہیں گے کہ یہ ہم نے پاکستان کے کہنے پر جنگ بندی کی, امریکہ کے کہنے پر نہیں. آخر میں کوئی ایک وقت ایسا آئے گا جب ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے سارے مشیر بیٹھیں گے اور ایک تجزیہ کریں گے کہ اس پورے تنازع میں امریکہ کے طویل المیعاد مفادات کیا ہیں. ٹرمپ کی جو انسٹنکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی, ان کا ایک جملہ ہے کہ I can solve anything. جی جی. مگر ایسا کوئی ہے نہیں دنیا میں who can solve everything. تو وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ دنیا میں جو بھی لڑائیاں ہیں, وہ آج کل فہرست گنوا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے کانگو اور روانڈا میں بھی صلح کرا دی ہے, میں نے پاکستان اور بھارت کی صلح کرا دی ہے, میں نے ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کرا دی ہے, لیکن اور اب تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جھگڑا ہو رہا ہے, شاید وہ کہیں میں اس میں بھی صلح کرنا رہا ہوں. لیکن جو حقیقت ہے دنیا کی وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی وجہ سے جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ نسبتاً کمزور ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان میں سے امریکہ کو نکال لیا ہے, اور امریکہ کا جو پہلے ایک کردار ہوتا تھا, ایک اداراتی کردار, انسٹیٹیوشنل کردار, وہ کم کر دیا ہے. تو اس کے باعث اب مختلف جگہوں کے اوپر مختلف عناصر کو طاقت کے مظاہرے کا موقع مل رہا ہے. پرانے دور میں اگر بھارت سوچ بھی رہا ہوتا پاکستان کے اندر حملے کرنے کی, تو اسی وقت سے امریکہ ایکٹیو ہو جاتا اور کہتا نہیں ایسا نہ کرو, تم دو ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح ملک ہو, یہ رسک مت لو. جیسا کہ کارگل کے زمانے میں ہوا, جیسے ہی کارگل شروع ہوا امریکہ نے کردار ادا کرنا شروع کر دیا کہ نہیں تم دونوں پیچھے ہٹو, یہ حرکت مت کرو. ایسا ارادہ پہلے ٹرمپ صاحب کا نہیں تھا, لیکن جب انہیں موقع نظر آیا کہ کوئی کردار ادا کر کے وہ کریڈٹ لے سکتے ہیں تو انہوں نے کریڈٹ لے لیا. حسین صاحب اب ذرا یہ 28 بار کہیں پاک بھارت جنگ جیسے ختم ہوئی تب سے لے کے اب تک بھارت تسلیم نہیں کرے گا, جانی صاحب, جب تک بھارت تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ ثالثی میں امریکہ کا کوئی کردار ہو سکتا ہے, ثالثی تو نہیں ہو سکے گی. ٹھیک. اچھا اس میں 4-5 بڑے امپورٹنٹ ہے, جنگ بندی ہو گئی, ٹرمپ صاحب تو کلیم کر رہے ہیں,
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ IMF جاتا ہے بھارت پاکستان کے خلاف، وہاں اسے کامیابی نہیں ملتی، ایشین ڈیولپمنٹ جاتا ہے ایک پلان کے تحت، پھر FATF میں جاتا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈلوانے کے لیے، اور پھر آج ہی شنگھائی تعاون تنظیم کا میں نے حوال بھی اپنے انٹروڈکشن میں بیان کر دیا، راجناتھ سنگھ وہاں پہ موجود تھے، وہ پہلگام کو شامل کرنا چاہ رہے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا، اعلامیے پر انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ وفود بھی جاتے ہیں دونوں ممالک کے، ششی تھرور بامقابلہ بلاول بھٹو زرداری۔ تو پوسٹ وار، پوسٹ سیز فائر جو 4-5 ایونٹ میں نے گنے، آپ نے سفارت کاری کو بڑا قریب سے دیکھ رکھا ہے، خود بھی اس کا حصہ رہے اور شاید اب بھی ہوں، تو یہ دونوں ممالک کی جو اپروچ رہی ہے اس میں سم ہاؤ پاکستان کو کچھ اٹینشن ایسی ملی ہے جو ماضی میں نہیں تھی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ ٹرمپ کو جو ہم سے نئی نئی محبت ہوئی ہے، اس پہ بھی ذرا کوئی اظہار کیجئے نا، وجہ کیا ہے؟ ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی محبت کسی سے اس کی محبت کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کی اپنی ذات سے محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو انہیں یقیناً پاکستان سے کچھ چاہیے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مانگتے ہیں بالآخر، اور کیا وہ ہم دینے کی پوزیشن میں ہوں گے بھی کہ نہیں۔ اور کچھ عرصے کے دیکھیں ان کی محبت پہلے بھی ہوئی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو جب عمران خان ان سے ملے تھے تو اس وقت بھی 2019 میں بہت پاکستان میں یہ اسپیکولیشن ہوئی تھی کہ دروازہ کھل گیا، تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اور پھر نہیں ہوئے کو بہت زیادہ خاص تعلقات بہتر۔ تو امید بڑھانے کا کام تو ٹرمپ بہت اچھی طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، وہ امید پوری کرانا یہ ایک دو طرفہ ڈپلومیسی کا کمال ہوگا، اور یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طرف جاتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کی سفارتی کامیابی کا تعلق ہے تو اصل بات یہ ہے کہ بھارت سے 2 اسٹریٹجک غلطیاں ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ پہلگام کے واقعے کے بعد انہوں نے اس پر کوئی توجہ ہی نہیں کی کہ پہلگام کے واقعے کے مجرموں کا تعین پہلے ہو جائے۔ انہوں نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا، لیکن جو افراد جنہوں نے وہ قدم کیا نہ ان کو وہ گرفتار کر سکے، نہ ان کی وہ نشاندہی فوری طور پر کر سکے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا جی ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جنہوں نے بھارت میں یا کشمیر میں پہلے کوئی دہشت گردی کی ہے، اور اس میں انہوں نے جیش محمد اور لشکر طیبہ کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا، لیکن ان دونوں کے لیڈروں کو وہ نشانہ نہیں بنا سکے، ان کی انٹیلیجنس کو اتنی اچھی بھی نہیں تھی۔ کچھ عمارتوں کو میزائلوں سے تباہ کر دینا وہ نہیں ہے اس کا اثر جو مثلا اسرائیل کی جانب سے قاسم سلیمانی کو مار دینا ہو، یا کسی اور فلسطینی تشدد پسند کو نشانہ بنا دینا ہو۔ تو اس کی وجہ سے بھارت کا کیس پہلے ہی کمزور ہونا شروع ہو گیا کہ یہ پہلگام کے واقعے کے اوپر ان کا کیس پوری طرح سے جس کو کہتے ہیں نا کہ آئرن ٹائٹ وہ نہیں ہے۔ دوسری طرف بھارت نے اس کو بنیاد بنانا شروع کر دیا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوششوں کو، اور دنیا اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے۔ پاکستان سے اختلاف بھی لوگ کرنے کو تیار ہیں، پاکستان پر تنقید بھی کرنے کو تیار ہیں، بہت سارے ملک بھارت کو ترجیح بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پاکستان نے بڑے مؤثر طریقے کے ساتھ ان آئسولیٹ کرنے کی کوششوں کو ناکام کر لیا ہے۔ لیکن طویل المیعاد ایک حقیقت اپنی جگہ قائم رہے گی جامی صاحب، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک کے اقتصادی مفادات بھارت سے وابستہ ہیں، پاکستان سے نہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کی بھارت کے ساتھ 162 ارب ڈالر سالانہ کی تجارت ہے، پاکستان کے ساتھ صرف 7 ارب ڈالر کی تجارت ہے۔ تو اتنا بڑا تجارتی جو رشتہ ہے، بھارت کسی نہ کسی مرحلے کے اوپر اس کو لیوریج ضرور کرے گا، اور اس سے کچھ نہ کچھ فرق آ سکتا ہے بھارت کی ڈپلومیسی میں۔ ابھی تو بھارت نے جو شدید موقف اختیار کیا، دنیا صرف بھارت کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شدید موقف ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور یہ بات پاکستان کے حق میں جا رہی ہے۔ ٹھیک، ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پر کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ۔